السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے آئرنی ان دا اسٹوری آف حضرت یوسف علیہ السلام، یعنی کہ جو قصہ یوسف قرآن مجید میں سنایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، اور اس کو احسن القصص کہا گیا ہے، اس کے اندر کون کون سی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جسے آپ کہیں کہ وہ بالکل توقعات سے برعکس، حیرت انگیز اور ایک عجیب موڑ یا ایک عجیب سی بات، جس کو ہم ستم ظریفی کہہ لیں یا غیر متوقع جو ہے ایکشن کہہ لیں، یہ برپا ہوئی ہے۔ تو اس بارے میں ہم انشاءاللہ ڈیپتھ میں پڑھتے ہیں۔ پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ آئرنی ہے کیا۔ از دا لاسٹ تھنگ یو ایکسپیکٹ، یعنی کہ ایسی چیز جس کو آپ سوچ سکتے ہو وہ آخری چیز جو ہے وہ آئرنی ایسی کہلائے گی، اس کو کہیں گے آئرنی کی۔ جو چیز آپ سوچ میں آخر میں سب سے آئے یا آئے ہی نہ، یا آپ یہ سمجھ لیں جو ایکچوئل جو سیکوینس چل رہا ہے، ایک ہی جیسی چیزیں چل رہی ہیں، اس سے کوئی نارمل سے ہٹ کے کوئی رزلٹ آ جائے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی آپ کی امید اور آپ کی ایکسپیکٹیشن یا ریئلٹی کے بالکل کوئی اگینسٹ چیز آ جائے، کنٹراسٹ میں چیز آ جائے۔ اس کو مثالوں سے سمجھتے، فار ایگزامپل کہ جیسے کہ کوئی کہے کہ فائر بریگیڈ اسٹیشن میں ہی جو ہے نا آگ لگ گئی، تو مطلب ایک ہنسی بھی آئے گی اور حیرت بھی ہوگی کہ بھئی وہی جو ہے پوری شہر کی آگ بجھاتے ہیں اور وہاں آگ لگ گئی۔ یا کوئی میرج کونسلر ہے، اس کے ہاں ڈیورس ہو گئی، تو کہیں گے وہ کیا کونسلنگ کر رہا ہے لوگوں کو، اس کے ہی ڈیورس ہو گئی۔ یا آپ اس طرح سے کہہ لیں کہ کوئی آپ فیس بک پہ ہی کھڑے ہو کے کمپلین کر رہے ہیں کہ فیس بک صحیح نہیں ہے، اس کا استعمال اچھا نہیں ہے، اور یہ کمپلین کر رہے ہیں وہی پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں، یعنی کہ فیس بک۔ تو ہنسی بھی آتی ہے، ایک طنز سا بھی محسوس ہوتا ہے، اور بالکل عجیب سی بات لگتی ہے کہ آپ اسی جگہ پہ ایسی بات ہو گئی جو بالکل غیر متوقع ہے۔ یا آپ کہہ لیں گے جیسے کہ پولیس اسٹیشن میں چوری ہو گئی، تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں۔ اچھا، اس کو ہم دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے۔ یہاں پہ ایک چیز بہت ذہن میں رکھیں کہ یہ بتانے کا مقصد ایک تو ایک ادبی اصطلاح ہے کہ جیسے ادب کا ہم کہتے ہیں نا کہ اس کتاب میں ادب کے حوالے سے الفاظ بڑے پرتاثیر ہیں، یا گرامر بڑی زبردست استعمال ہوئی ہے، یا محاورے بہت اچھے ہیں، یا زبان بہت ہائی کوالٹی کی یوز ہوئی ہے، یا اور بھی ادبی حساب سے کہ اس میں بند بہت اچھی ہے، ربط بہت اچھا ہے، کریکٹرز کے ڈائلاگز بہت اچھے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ غور کریں کہ قصہ یوسف میں جو سب سے چیز ہے وہ اس میں آئرنی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، طبقات سے برعکس بہت سی چیزیں۔ تو اگر اس کو ہم ایک قرآن لیکچر کے حوالے سے ایک ٹائٹل لیں تو اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی مشیت کے آگے بالکل بے بس ہوتا ہے، چاہے وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہوں، ان کی تدبیریں اور سوچ، یا لوگوں کی تدبیریں اور سوچ، وہ سب ایک طرف، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو کہانی جس طرح چلانی ہوتی ہے اور جس کا اینڈ جو دکھانا ہوتا ہے وہ وہی اور ایسے ہی ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ تو میں نے 8 چیزیں ہی مینشن کی ہیں، لیکن یہ جب ہم کیلکولیٹ کر رہے تھے اور چوز کر رہے تھے تو تقریباً 13 سے اوپر چلی گئی تھیں، اور یقیناً جن تک بھی یہ لیکچر پہنچے وہ خود بھی اس کو ایکسپیرینس کریں اور قصہ یوسف میں دیکھیں کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو آئرنی بیس ہیں۔ پہلی چیز جو ہے وہ دیکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو جیسے ہی حضرت یوسف نے اپنا خواب سنایا تو انہوں نے کہا کہ یہ خواب بھائیوں کو نہیں بتانا، کیونکہ وہ نبی تھے، ان کو اس خواب میں یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سرفرازی یا فضیلت کے حوالے سے ہے۔ تو انہوں نے کہا چونکہ بھائی پہلے ہی ان سے ذرا سا حسد محسوس کرتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ یہ خواب بیان کرنے سے وہ ان کو کوئی نقصان پہنچا دیں۔ اپنے طور پہ انہوں نے تدبیر کی، حضرت یوسف نے بھی ان کی بات مانی اور خواب نہیں بتایا، لیکن ہوا کیا؟ حسد ہوا، بھائیوں نے پھر بھی حسد کیا۔ اسی طریقے سے پھر بھائیوں نے پلان کیا کہ ہم اس کو مار دیتے ہیں یا اپنی آنکھوں سے ہٹا دیتے ہیں یا کنویں میں ڈال دیتے ہیں، جو بھی انہوں نے اس طریقے سے سوچا، اور اس حوالے سے انہوں نے کیا بھی یہی کہ اس کو لے گئے بہانے سے اور کنویں میں ڈالا۔
اور اپنے حساب سے سمجھے کہ قصہ تمام ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو کہانی جاری رکھنی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی قافلہ آیا اور ان کو نکال لیا، اور وہ ایک مصر کے سفر پہ روانہ ہو گئے جہاں انہیں بھیج دیا گیا۔ اسی طریقے سے قصہ یوسف جب آگے بڑھتا ہے، بلکہ یہیں پہ ایک چیز اور دیکھیں کہ بھائیوں کی جو تھی سیٹنگ، وہ یہ تھی کہ اگر یوسف علیہ السلام نظروں سے ہٹ جاتے ہیں، پھر تو ہمارے درمیان کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس میں چپکلش ہو، تو پھر ہم کیا کریں گے، ہم بڑے نیک بن کے رہیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ نیک بن کے نہیں رہ سکے، اور انہوں نے بعد میں بھی ان سے جو ہے غلطیاں سرزد ہوتی رہیں، اور وہ جو ہے جو اپنی سوچ تھی ان کی کہ اس کے بعد ہمارا معاملہ ختم ہو جائے گا اور بڑے اچھے سے ہم رہیں گے، وہ نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ ہم جو ہے نا خون لگا کے لے آتے ہیں بھیڑیے کا، اور ظاہر سی بات ہے ابا جان دیکھیں گے جنگل دیہات ہے اور کنان کا وہ تھا، گاؤں تھا، کہ یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی جب کھیلنے نکلیں تو بھیڑیے نے آ کے لے لیا۔ لیکن کیا ہوا، وہ کرتا دیکھتے ہی حضرت یعقوب سمجھ گئے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو اس پہ صبر جمیل ہی کروں گا، اور مطلب بالکل بھی یقین نہیں کیا۔ جو ان کے ذہن میں تھا کہ بس ہم یہ دکھائیں گے اور وہ یقین کر جائیں گے، انہوں نے بالکل یقین نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد آگے جاتے ہیں، کہانی جب آگے جاتی ہے تو ان کی ایک اپنی تدبیر چل رہی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ جب یوسف علیہ السلام نہیں ہوں گے تو ابا کی توجہ ہماری طرف ہوگی، وہ ہم سے زیادہ محبت کریں گے۔ ایسے وہ چھوٹے بیٹے کو اور حضرت یوسف کو زیادہ توجہ دیتے ہیں، زیادہ پیار کرتے ہیں، اور لیکن ہوا کیا ہوا، بالکل اس کے برعکس۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام تو بس ہائے یوسف ہائے یوسف، وہ پہلے سے زیادہ وہ یوسف کی گردان کرنے لگے، اور اسی کے ہو کے رہے۔ نظر کیا ان کی طرف جاتی، قرآن تو بتاتا ہے کہ ان کی بینائی تک جو ہے وہ چلی گئی، اور اس کے بعد وہ آنکھیں ان کے چہرے، مطلب وہ باقاعدہ جملہ ہے نا کہ ان کا چہرہ ہماری طرف ہو جائے، تو چہرہ کیا ہوتا، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ بصارت ہی نہیں رہی، اور وہ ان کو کیا دیکھتے، وہ یا حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی پکارتے رہے۔ تو بالکل ان کی پلاننگ کے برعکس ادھر آگے لے کے جاتے ہیں، عزیز مصر خرید لیتے ہیں، اور وہ پلان کرتے ہیں کہ اتنا نیک لڑکا لگ رہا ہے اور ہوشیار لگ رہا ہے، خوبصورت لڑکا ہے، تو اس کو جو ہے ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اپنی بیوی کو بھی کہا، لیکن ہوا اس کے برعکس، الٹا بیوی جو ہے وہ کہاں بیٹا بنانے والی بات، اور وہ غلام کے جو ہے چکر میں آ گئی، اس کو پھسلانے لگی۔ پھر اس نے سوچا کہ یہ تو غلام ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کہیں شکوہ شکایت رجسٹر تو نہیں کرا سکتا، میں اس کو آہستہ آہستہ پھسلا لوں گی۔ اس کو کیا چاہیے، ایک وہ تو شاہی محل میں ایک وزیر کے گھر پرورش پا رہا ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسی مکینت دے دی یوسف کو کہ اس کے علم کا اور چیزوں کو اس کو مواقع دے دیے اس سرزمین پہ، تو وہ سب حاصل تھا۔ تو اگر کوئی اور بندہ ہوتا تو وہ یقیناً اس آفر سے فائدہ اٹھاتا، اور یہی عزیز مصر کی بیوی نے بھی سوچا۔ لیکن یہاں بالکل اس کے توقع کے برعکس یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ضمیر کی آواز، یعنی کہ اللہ کی برہان یاد آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو وہ ضمیر کی آواز نظر نہیں آتی، وہ برہان نظر نہیں آتی، تو شاید وہ بھی غلطی کر بیٹھتا۔ حضرت یوسف تو دروازے کی طرف لپکے، دروازے کی طرف لپکے، حضرت یوسف کے ذہن میں تھا کہ میں بچ نکلوں گا، لیکن کیا ہوا کہ باہر نکلے تو بالکل برعکس، عزیز مصر کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ اور لوگ بھی کھڑے ہوئے۔ بیوی نے تو فوراً ہی مینترا بدلا اور بولا کہ دیکھو اس آدمی کی کیا سزا ہے کہ جو تیری بیوی پہ ہاتھ جو ہے، گھر والی پہ جو ہے بری نظر رکھے، یقیناً اس کو قید کیا جانا چاہیے یا کوئی عذاب دیا جانا چاہیے۔ ان کے فوراً سارا الزام حضرت یوسف پہ ڈال دیا، لیکن حضرت یوسف نے بھی اپنی وضاحت دی کہ میں تو نہیں ہوں، یہی مجھے پھسلا رہی تھی۔ لیکن ہوا کیا، بیوی سمجھی کہ بھائی شوہر باتوں میں آ جائے گا، اور شوہر خاموش بھی کھڑا رہا۔ ظاہر سی بات ہے کہ غلام یا ایک نوکر کے سامنے بیوی کی بات اس کے لیے زیادہ وزنی تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ بیوی ہی کے گھر والوں میں سے، یعنی اس کے ہی میکے کا کوئی فرد وہاں پہ تھا، اس نے فوراً ایک تجویز دے دی چیک کرنے کی، اور اس نے کہا دیکھ لیتے ہیں یوسف کے کرتا آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے۔ اگر آگے سے پھٹا اس کا مطلب ہے کہ یوسف جھوٹ بول رہا ہے اور اس نے ہی پہل کی ہے، اور پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف سچا ہے اور یہ عورت جو ہے غلط بول رہی ہے۔ کرتا دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو جو بیوی بھی سوچ رہی تھی بالکل اس کے برعکس ہوا کہ عزیز مصر کو پتہ چل گیا کہ غلطی پہ میری بیوی ہے اور یہ نوکر معصوم ہے۔ تو انہوں نے فوراً اس سے معذرت کی اور کہا اس سے درگزر کر، اور اس بیوی کو بھی سخت سنایا اور کہا کہ تم عورتوں کی تو چالیں بڑی
خطرناک ہوا کرتی ہیں۔ اس کے بعد وہ قید خانے اللہ تعالیٰ نے انہیں پہنچا دیا۔ اس برائی کے ماحول سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے نفس پہ بھروسہ نہیں کیا کہ میرا کردار ایسا زبردست ہے کہ مجھے کوئی بہکا نہیں سکتا۔ انہوں نے اللہ سے باقاعدہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں کسی وقت بھی جو ہے بہک سکتا ہوں، اس سے تو بہتر ہے کہ مجھے کسی قید خانے میں جو ہے بھیج دیا جائے، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ سے مدد مانگی اس معاملے میں، اللہ نے انہیں قید خانے پہنچا دیا۔ اچھا، قید خانے میں 2 قیدیوں کا قصہ ہوا، انہوں نے خواب بیان کیا۔ پھر جب وہ جو قیدی رہا ہونے والا تھا، حضرت یوسف کو امید تھی کہ وہ جائے گا اور بادشاہ مصر کا جو ہے وہ خاص درباری بنے گا، تو اس کو اپنا نام بتایا اور بتایا کہ میرا ذکر کرنا کہ وہاں کوئی ایسے صاحب ہیں جو بے گناہ پھنسے ہوئے ہیں جیل میں۔ لیکن ہوا کیا؟ بالکل توقع کے برعکس حضرت یوسف تو انتظار ہی کرتے رہ گئے، اور 8-10 سال گزر گئے، وہ شخص وہاں جا کے بھول ہی گیا۔ اچھا، یہاں تک تو میں نے جو مینشن کیے ہیں اتنے ہی چیزیں ہیں، لیکن اور بھی بہت ساری آگے ملیں گی آپ کو۔ جیسے حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کہا الگ الگ دروازے سے جانا، یہ نہ پھنس جاؤ، لیکن ہوا کیا؟ وہ پھنس گئے۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہوتی چلی گئیں، اور یہی زندگی کا اصول بھی ہے کہ انسان اپنی تدبیریں لڑاتا ہے، سوچتا ہے کہ اللہ کی جو مشیت یا قانون ہوتا ہے، جو اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، وہ گھوم پھر کے ویسے ہی ہونا ہی ہوتا ہے۔ اس پہ ہمیں 4 جو ہے اہم لیسن ملتے ہیں، سبق ملتے ہیں۔ اس چیز کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں، اور یہ پڑھانے کا مقصد بھی صرف ایک ادبی اصطلاح یا ادبی جو ہے لطافت کی طرف توجہ دلانا نہیں تھا، بلکہ اس کے لیسن کی طرف ہی توجہ دلانا تھا کہ دیکھیں سبق جو ہے پہلا وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے سازشیں رچتے رہتے ہیں، بہت سازشیں کرتے ہیں۔ اللہ اس میں سے ہی ایمان والوں کے لیے خیر پیدا کر دیتا ہے، یعنی کہ شر میں سے خیر۔ کوئی کہے گا کہ یوسف بازار میں بکے گا تو بہت اچھا ہو جائے گا، لیکن اللہ نے اس بازار میں بکنے سے انہیں بادشاہ بنا دیا، یا قید خانے میں جائے گا تو بہت اچھا ہو جائے گا، لیکن اس شر میں سے خیر نکل گیا۔ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ شر میں سے خیر نکال دیتے ہیں۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ، جو اللہ پہ کامل بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی ضائع نہیں کرتے۔ یہ جملہ خود حضرت یوسف نے فیل کیا اور لاسٹ میں بولا کہ باقی اللہ تعالیٰ لا نضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں کرتے محسنین کا اجر۔ جو اللہ پہ کامل بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور ان کا جو ہے اجر دیتا ہے۔ تیسرا ایک اہم لیسن یہ ہے کہ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، جیسے کہ اس قصے یوسف میں 2 لوگوں سے بڑی غلطیاں ہوئیں، بڑے بلینڈرز ہوئے۔ ایک تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے کہ قتل تک کی انہوں نے اقدام قتل کیا، سمجھے قتل ہی کر چکے تھے وہ اپنے طور پہ۔ دوسرا جو ہے عزیز مصر کی بیوی سے کہ اس نے ایک سمجھے زنا کی دعوت دی، ایک گناہ کبیرہ کی دعوت دی۔ لیکن انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ غلطیاں کرنے والوں کو موقع ضرور دیتا ہے کہ وہ سنبھل جائیں۔ ہمیں بھی ضرور اپنی غلطیوں کا موقع ملتا ہے ایک نہ ایک دفعہ۔ اگر وہ موقع بھی مس کر دیا اور نہیں مانا، جیسے کہ عزیز مصر کی بیوی نے بادشاہ کے دربار میں مانا کہ ہاں میں مانتی ہوں میں یہ غلط تھی، اور وہ جو ہے بالکل معصوم تھا۔ اسی طرح چوتھا لیسن جو اس قصے سے ملتا ہے ہمیں کہ معصوم آدمی، ایک بے گناہ آدمی کبھی کبھی ان چیزوں سے گزرتا ہے جس کا وہ مستحق نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں نا اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یا مجھے کے ساتھ اس طرح، میرا تو کوئی بھی میں نے کسی پہ نہیں کیا۔ مگر اللہ جو ہے وہ کسی پہ اس کے کہیں گے استطاعت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا، اور یقیناً وہ کسی بڑی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو تیار کر رہا ہوتا ہے، اور یقیناً اس کا اینڈ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے پاس بہت بہترین ہوتا ہے، جو اس چیزوں سے اس کو ملتی ہے، یعنی کہ اس شر سے جو اس کو آگے چیز ملنے والی ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ ایکشن پلان دیکھ لیتے ہیں۔ ایکشن پلان کیا ہونا چاہیے؟ پہلی چیز تو یہ ہے، سوچیں کہ کبھی ایسا ہوا کہ کسی مسئلے میں آپ الجھے ہوئے ہوں، اور اس شر میں سے آپ، اس پریشانی میں سے آپ کے لیے کوئی خیر نکلی ہو، کوئی آسانی نکلی ہو۔ آپ سوچیں کہ فلاں وقت میں فیل ہو گئی تھی، یا فلاں وقت کتنی کرائسس تھے، لیکن اس کرائسس کی وجہ سے مجھے یہ حاصل ہوا۔ تو اس پہ غور کریں اپنی زندگی میں کہ کبھی ایسا ہوا کہ کسی شر میں سے جو آپ کو بری چیز لگ رہی ہے کہ میرے ساتھ کیوں ہوا، کسی کا انتقال ہو جانا، کوئی آدمی جدا ہو جانا، کوئی لاس ہو جانا، اور اس میں سے کوئی خیر نکلا۔ دوسری جو ایکشن پلان ہے اور دوسرا جو عملی کام ہے وہ یہ ہے
کہ آپ یہ سوچیں کہ اگر آج آپ کسی ٹربل میں ہیں، آج کسی آپ پریشانی میں، کسی مشکل میں، تو یہ آپ کی اپنی کمائی ہے، آپ کے اپنے گناہوں کی بدولت ہے، تو توبہ کریں۔ اور اگر گناہوں کی بدولت نہیں ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ آپ 100% معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، تو پھر اس شر میں سے خیر ڈھونڈیں اور سوچیں اس میں سے کیا خیر ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرہ۔ اور میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گی مسٹر امین الحسن صاحب کا، جن کی سلائڈس سے مجھے معاونت ہوئی اس لیکچر میں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔